السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ لیگ دو حصوں میں کیسے بٹ گئی۔ مسلم لیگ کے سیشن کی صدارت بنگال کے بیرسٹر مظہر الحق نے کی۔ وہ کانگریس کے ایک اعتدال پسند لیڈر ہونے کے علاوہ ایسے مشترکہ پلیٹ فارم کی تلاش میں تھے جو ہر دو فریق کو قابل قبول ہو۔ لیگ کے متعدد قائدین نے اس سال اجلاس منعقد کرنے کی مخالفت کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ اقدام جنگ میں الجھی ہوئی حکومت کو ہراساں کرنے کا موجب ہوگا، لیکن صدر جلسے کا استدلال کچھ اور تھا۔ وہ کیا تھا؟ ان خطوط پر ہماری خاموشی کی غلط اور شر انگیز تعبیر کی جا سکتی ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو ایک حالت پر کھڑی رہتی ہو۔ یا تو ہمیں آگے بڑھنا ہوگا یا پیچھے کی طرف پلٹنا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ کانگریس کے ساتھ ایک ہی شہر اور ایک ہی وقت میں مسلم لیگ کا جلسہ کرنا مسلم لیگ کی آزادی پر ضرب لگانے اور اس کی انفرادیت کو کانگریس میں ضم کرنے کے مترادف ہے۔ صداقت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ برادریاں بھی افراد کی طرح اپنی انفرادیت سے محبت کرتی ہیں اور اسے فروغ دیتی ہیں۔ جب اختلاف میں سے اتفاق پروان چڑھتا ہے، قوم تب ہی صحیح اور دیر پا ترقی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ اس کے باوجود مسلم لیگ کے بہت سے ممبران مفاہمت کے زبردست مخالف تھے۔ سماجی طبیعت کے مالک مولانا حسرت موہانی کی زیر قیادت اختلاف کرنے والوں نے اس سیشن کے دوسرے اجلاس کو، جو 31 دسمبر 1915 کو منعقد ہوا، ملتوی کرانے کی قرارداد پیش کی۔ مسٹر جناح نے ابھی کرسی صدارت سنبھالی ہی تھی کہ مولانا حسرت موہانی اپنی جگہ سے اٹھے، سٹیج کی طرف بڑھے اور چلا کر کہا، پوائنٹ آف آرڈر۔ صدر نے حکم دیا، براہ کرم بیٹھ جائیے۔ اس سے پہلے کہ مسٹر جناح اصلاحات کی اسکیم کا مسودہ مرتب کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی کی تشکیل کے لیے قرارداد پیش کرتے، اردو میں نعرہ بازی کرتے ہوئے سینکڑوں سامعین التوا کی تحریک کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ غصے میں بھرے ہوئے بعض مولویوں نے مظہر الحق پر آوازیں کسنے شروع کر دیے۔ مسلمان ہو تو مسلمانوں کی سی شکل بناؤ۔ قرآن پاک تمہیں حکم دیتا ہے کہ مسلمانوں کا سا لباس پہنو۔ تمہیں لازماً اردو بولنی آنی چاہیے۔ تمہیں مسلمان لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہو، لیکن تم مسلمانوں کے لیڈر نہیں بن سکتے۔ مغربی تہذیب کے خلاف اس قسم کے جذبات سے مسٹر جناح کو عمر بھر واسطہ پڑا، اور قائد اعظم کا قابل احترام لقب ملنے کے بعد بھی ان کے خلاف ایسی بیان بازی ہوتی رہی۔ داڑھیوں والے کئی پٹھان غصے میں چیختے چلاتے ڈائس کی طرف لپکے۔ حسرت موہانی کہہ رہے تھے، اردو ہی وہ واحد صحیح زبان ہے جس میں مسلم لیگ کی کارروائی ہونی چاہیے۔ ہزاروں کے اجتماع میں ہر ایک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ان میں سے بعض نعرے لگا رہے تھے اور بعض وحشیانہ انداز میں اپنے اپنے ہتھیار لہرا رہے تھے۔ جس وقت مسٹر جناح خواتین کو جلسہ گاہ سے نکلوانے میں مدد دے رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بمبئی کے پولیس کمشنر ایک شامیانے کے قریب کمال بے اتنائی سے سارا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور اس کے آدمی بھی آرام کر رہے ہیں۔ جناح نے کمشنر کو بتایا کہ شامیانے میں ہجوم اتنا بے قابو ہو گیا ہے کہ جلسے کی کارروائی جاری رکھنا ممکن نہیں رہا، اور یہ کہ ہنگامہ کرنے والے عام مہمان ہیں جو خلاف ضابطہ اور ٹکٹ کے بغیر جلسہ گاہ میں داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کمشنر سے ممبران کے علاوہ لوگوں کو نکالنے اور یہ پیشکش کرنے کے لیے مدد مانگی کہ اگر کسی نے پیسے دے کر ٹکٹ خریدا تو وہ بتائے، اس سے فوراً ٹکٹ کی رقم واپس کر دی جائے گی۔ ایڈورڈ نے وہ معقول خدمت بچا لانے سے انکار کر دیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ میں اپنی فورس شامیانے کو مکمل طور پر خالی کرانے کے لیے استعمال میں لاؤں گا۔ ناچار مسٹر جناح نے مظہر الحق سے کہہ کر اجلاس ملتوی کرا دیا اور بعد میں لیگی قائدین سے ملے تاکہ اگلے دن کے سیشن کے لیے منصوبہ بندی کی جا سکے۔ 1 جنوری 1914 کو ممبئی کے عظیم الشان تاج محل ہوٹل میں لیگ کا اگلا سیشن منعقد ہوا، جس کی حاضری صرف باقاعدہ اراکین اور پریس کے نمائندوں تک محدود تھی۔ ٹھیک 10 بجے کارروائی شروع ہوئی۔ صدر جلسہ مظہر الحق نے گزشتہ بد نظمی پر مختصر سی روشنی ڈالی اور پھر جناح کو خطاب کی دعوت دی۔ ان کا استقبال زوردار تالیوں سے کیا گیا۔ بمبئی مسلم اسٹوڈنٹ یونین کے صدر کی حیثیت سے وہ نوجوانوں کا آئیڈیل اور بمبئی کے بے تاج بادشاہ رہ چکے تھے۔
کالے سیاہ بالوں اور کیچز کی طرح بھری ہوئی مونچھوں کے ساتھ لمبی اور پتلی تلوار کی مانند دبلے پتلے، ان کی آواز رونالڈو کی طرح تھی اور لباس انتھنی ایڈن جیسا۔ پہلی ہی نظر میں اکثر عورتیں ان کی گرویدہ ہو جاتی تھیں اور اکثر مرد ان کی تعریف کرتے یا ان پر رشک کرتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے سامعین کو ایڈور کے باغیانہ طرز عمل سے آگاہ کیا۔ ہر طرف سے شیم شیم کی آوازیں آنے لگیں۔ بعد ازاں اتفاق رائے سے منظور کردہ وہ قرارداد پیش کی جس میں تجویز کیا گیا تھا کہ اصلاحات کی مرتب کرنے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی قائم کی جائے جو اس سلسلے میں دیگر سیاسی تنظیموں، کانگریس کے دونوں گروپوں سے صلاح مشورہ کرے گی، جو انہیں متحدہ ہندوستان کے نام پر اصلاحات کی واحد پلیٹ فارم کا مطالبہ کرنے کی اجازت دے گی۔ اس قرارداد کا پرجوش تالیوں سے خیر مقدم کیا گیا۔ برطانوی ہند کے ہر صوبے کی نمائندگی کرنے والے 17 قائدین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کا سربراہ مسٹر جناح کے قریبی دوست اور موکل سر علی محمد خان بہادر، راجہ آف محمودہ آباد کو چنا گیا۔ بمبئی سے کمیٹی کے ممبران میں سر آغا اور مسٹر جناح، جبکہ پنجاب سے میاں سر محمد شفیع، میاں سر فضل حسین اور بنگال کے ممبران میں سے ایک فضل الحق کا نام قابل ذکر ہے۔ تاج محل ہوٹل کے اجلاس سے پہلے مسٹر مظہر الحق نے مسٹر جناح کی مسلم لیگ کے لیے خدمات کو سراہتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوستان کی مسلم آبادی مسٹر جناح کی تہ دل سے ممنون ہے، کیونکہ ان کی مساعی کے بغیر ہم ممبئی میں اجلاس نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جناح کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، مسٹر جناح، ہم مسلمانان ہند آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ مسلم لیگ کی طرف سے پیش کیا جانے والا اپنی قسم کا پہلا خراج تحسین تھا، تاہم اسے آخری نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اب ہم پڑھتے ہیں ہندو مسلم اتحاد کی سفارت، لکھنؤ تا بمبئی۔ جناح کے 1914 کا سال شہرت اور خوش قسمتی کا سال تھا۔ مسلم لیگ کو بمبئی میں انتشار سے بچانے میں مدد دینے کے بعد اس جماعت کو لکھنؤ، جو کسی زمانے میں اودھ کے مغل نوابوں کا دارالحکومت رہ چکا تھا، اس میں توقع کی نئی بلندیوں سے ہمکنار کرنے کے لیے اس کا صدر چن لیا گیا۔ جن دنوں یورپ خود کو زہریلی گیس سے بھرے ہوئے مغربی محاذ پر ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا، ہندوستان نے جناح کو پرجوش قیادت میں ایسے سیاسی افق کی طرف پیش قدمی کی جو سر پر کھڑی آزادی کے سنہری صبح سے بالکل صحیح دکھائی دے رہا تھا۔ جناح بمبئی کی مسلم نشست سے سینٹرل مجلس دستور ساز کی دوسری مدت کے لیے پھر سے منتخب ہو گئے۔ انہوں نے اس فارم کو ایک اچھے مقصد کے استعمال کرتے ہوئے کانگریس مسلم لیگ مفاہمت سے متعلق تجاویز کو، جو پہلے سے مرتب شدہ تھی، کانگریس کی مقررہ کردہ کمیٹی کو، جس کے سربراہ موتی لال نہرو تھے، ارسال کر دیا۔ انہوں نے ارکان کمیٹی کا ایک اجلاس اپریل میں اپنے محل نما الہ آباد والے گھر میں طلب کر لیا۔ موتی لال نے ایک وکیل کی حیثیت سے جو دولت کمائی تھی، اس کا ایک حصہ کانگریس اور مسز اینی کے ہوم رول لیگ کے مہمان نوازی اور فراق دلانہ امداد پر خرچ کر دیتے تھے۔ وہ مسٹر جناح کے مداح تھے اور ان دنوں اپنے دوستوں سے ان کا تعارف اس طرح کراتے تھے کہ بہت سے مسلمانوں کے برعکس وہ اتنے ہی پکے قوم پرست ہیں جتنا ہم میں سے کوئی۔ وہ اپنی قوم کو ہندو مسلم اتحاد کی راہ دکھا رہے ہیں۔ خاصے عرصے تک وہ سینٹرل کونسل میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ساتھ دیتے رہے، لیکن تیسری دہائی کے آخری برسوں میں دونوں میں زبردست ٹھن گئی۔ موتی لال، جو کہ ایک تند مزاج ایڈوکیٹ اور جم کر مقابلہ کرنے والے پہلوان تھے، قومی تحریک آزادی کی قیادت خود کرنا چاہتے تھے، یا کم از کم اسے اپنے فرزند جوہر لال کو دینا چاہتے تھے۔ تاہم جناح، جو کہ لیگ سندھ سے فارغ التحصیل تھے، محض ایک علاقائی پلیڈر کی مدد کرنے پر کیسے قناعت کر سکتے تھے، خواہ مال و دولت کے لحاظ سے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہوتا۔ اپریل میں کانگریس اور مسلم لیگ نے میثاق آزادی کے زیر عنوان تجاویز مرتب کر لی، جن پر لکھنؤ میں مہر تصدیق ثبت ہونی تھی۔ ایسٹر کے موقع پر
ایئر لائن میں زبردست شورش برپا ہوئی، جسے کیچز کی فوج نے بڑی بے رحمی سے فرد کیا اور ڈیلن میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ جنگ کی ہولناک تباہ کاریاں تیزی سے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ امپیریل کانفرنس میں حکومت خود اختیاری کے ساتھ براہ راست نمائندگی کے مطالبات بڑھ گئے۔ انڈیا آفس میں مئی سے کریو کی جگہ آسٹن چیمبرلین نے سنبھال لی۔ ہارڈنگ نے مباحثات میں عظیم تر کردار کی بابت ہندوستانی مطالبات کو نظر انداز کرنا ناممکن سمجھا اور اس بات سے اتفاق کر لیا کہ جملہ شاہی کانفرنسوں میں نمائندگی کی بابت ہندوستان کا دعویٰ برحق ہے۔ بہرحال کرزن اور کیچز کے سامنے جواب بھی کابینہ پر چھائے ہوئے تھے۔ اس کی ایک نہ چلی۔ وسط 1918 میں ہارڈنگ کو واپس بلا لیا گیا اور اس کی جگہ رسالہ کے ایک دھیمے مزاج کے کیپٹن لارڈ نے وائسرائے ہند کا نایاب منصب سنبھالا۔ اچھا جی، یہ تھی کہ کانگریس دو حصوں میں کیسے بٹی۔ اب ہم اگلے حصے میں پڑھیں گے کہ رتی کے ساتھ قائد اعظم کی پیار کی پنگیں، مطلب ہم اگلی قسط میں پڑھیں گے کہ قائد اعظم کی لو سٹوری۔